محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اموی خلافت کے بانی اور پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں معاویہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہجرت مدینہ سے تقریباً 15 برس بیشتر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 4 برس تھی۔ آپ نے فتح مکہ کے روز اپنے والد اور والدہ کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ جب حضرت معاویہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ بعض روایات کے مطابق آپ فتح مکہ سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کا عظیم منصب عطا کیا، لیکن بعض علماء انہیں صرف کاتب ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں اور ملاقاتیوں کی مہمان نوازی اور دیکھ بھال کا کام بھی آپ کے سپرد تھا۔ یہ دور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری دور تھا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ عرصہ آستانہ نبوت سے منسلک نہ رہ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین اور حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے قیام کا اعلان کیا اور کم و بیش 20 سال تک مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے۔ آپ کو پہلا مسلمان حکمران ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ جس کا نام سرکاری دستاویزات اور کتب پر کندہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد شادیاں کیں، لیکن اولاد صرف 2 بیویوں سے ہی ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج اور اولاد کا تذکرہ کریں گے۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیے، تاریخ میں ان کی تعداد 4 آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ کا نام میسون بنت بدحل تھا، جس سے بدنام زمانہ یزید پیدا ہوا۔ یہ یزید ابن معاویہ وہی بدبخت ہے کہ جس کے حکم سے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر شہید کیا گیا تھا۔ بمطابق روایات یزید ابن معاویہ 22 ہجری یا 25 ہجری کو پیدا ہوا۔ میسون بنت بدحل سے آپ کی 2 اولادیں اور بھی ہوئیں اور وہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ ایک کا نام امت الرب المشارق تھا جو بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی، اور دوسری کا نام رملہ تھا۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی کا نام فاختہ بنت قرظہ تھا۔ اس سے آپ کے 2 صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ عبداللہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک زندہ رہے، لیکن ان کے بعد کے حالات میں تاریخ کے اوراق خاموش ہیں۔ ان کی کنیت ابو الخیر بیان کی جاتی ہے، لیکن عبد الرحمن بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تیسری زوجہ قنوت بنت قرظہ بھی تھی، جو کہ فاختہ بنت قرظہ کی بہن تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چوتھی زوجہ نائلہ بنت عمارہ بھی تھیں، جس سے امیر معاویہ کی ایک صاحبزادی رملہ اور دوسری ہند بنت معاویہ پیدا ہوئی۔ ان کے علاوہ آپ کی 3 صاحبزادیوں کا اور بھی حال ملتا ہے، جن کے نام عائشہ، عاتقہ اور صفیہ بیان کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں ایک اور دلچسپ بات بھی ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور زوجہ بھی تھی، جس کا نام قریبہ بنت ابی امیہ تھا۔ یہ قریبہ کون تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ کب شادی کی تھی، اس کی تفصیل جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ قریبہ بنت ابی امیہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج میں سے ایک تھیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں 2 خواتین سے نکاح کر رکھا تھا، جو کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ کے نکاح میں ہی رہی تھیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ایک کا نام قریبہ بنت امیہ اور دوسری ام کلثوم بنت جرول تھی۔ جب قرآن مقدس میں یہ حکم نازل ہوا، اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد میں یعنی نکاح میں نہ روکے رکھو،
تو اس حکم کے نازل ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں عورتوں کو طلاق دے دی۔ ام کلثوم بنت جدول یا جرول سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے جو کہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ ام کلثوم بنت جرول نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی قوم کے ایک کافر ابو جہم بن حذیفہ سے شادی کی اور کفر پر ہی اس کی موت ہو گئی، جبکہ قریبہ بنت ابی امیہ نے طلاق لینے کے بعد واپس جا کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے شادی کر لی۔ اس وقت تک حضرت معاویہ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ حضرت معاویہ قریبہ کے چچا زاد تھے۔ امیر معاویہ کی والدہ ہند بنت عتبہ قریبہ کی خالہ تھیں اور ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریبہ کی پھپھی لگتی تھی۔ حضرت معاویہ کی قریبہ سے شادی کے نتیجے میں 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں جن کے نام تاریخ میں ام حکیم، ام سعید اور ام حبیب ملتے ہیں۔ یہ شادی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ جاہلیت میں قائم ہوئی، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریبہ کو کب طلاق دی اس کے بارے میں تاریخ خاموش دکھائی دیتی ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ میں ذکر فرمایا ہے کہ قریبہ بنت امیہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا درجہ بھی پا لیا تھا۔ حضرت معاویہ کے بعد قریبہ بنت ابی امیہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے بھی شادی کی تھی، جن سے ان کے ہاں 5 بچوں کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے، وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام علیہم اجمعین کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح سے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی تھی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کانپتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھدر کا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے
ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے اور ابو بکر بنو تہم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے تھے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثلاً کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا، اور بنو عدی کے ذمے 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے بعد ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہ گری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں بھی کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے، کشتی کا فن بھی سیکھا، اونچائی کے طاقتور عالم تھے اور چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے لیکن اشعار پسند کرتے تھے۔ تقلید کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت وہ قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق کا مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زین بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعد بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی اور مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے لیکن حضرت عمر فاروق کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے اور کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سورت حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا اور حضرت عمر فاروق کو یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام پر فیاضی برتتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اور 10 سال پہلے جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کرے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک انصاری لشکر کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں صفوں کو چیرتا ہوا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ بن مالک تم میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیما کے افاء کا دن ہے۔ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ سے ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔
حضور اقدس کے وصال سے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہو گئے، اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر ان کے تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخون کے ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے: سراقہ، جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ایران کے فتح کی خوشخبری لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا، جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی موجود تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پٹی بھی تھی جس پر لال جواہر جڑے ہوئے تھے، اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ اس جیسے خوبصورت کنگن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار نفیس دیدہ زیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس پیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے ہیں، بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے: امیر المومنین، آپ پاک دامن رہے تو آپ کی رعیت بھی پاک دامن رہی۔ اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پٹی باندھی اور سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا: واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدو، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس من میں شاہ خسرانہ کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے: الہی، تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیا، اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔